تو ایک لمحے کے لیے فلیش ہوا اس کے ذہن میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور سچ مجھ نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں, اس میں سے مذاق کرنے نے. اس نے کہا ایک منٹ رکیے. امام کے خادم نے مسجد کر گیا تو امام نماز پڑھ رہے تھے. امام نے نماز تمام کی. متوجہ کر کیا کہنا چاہتے کہ مولا 7 سال سے آپ کے پاس ہوں, آپ نے اتنا کرم فرمایا. وعلیکم السلام. کھانا پینا چل رہا تھا, ٹھیک ہے. وہ فلاں شخص امام مسکرا کے کہا کہنا جانتا ہوں. کہا وہ آیا, اس نے کہا کہ یہ گٹھری لے لو اور امام کے غلامی کے لگام ہمیں دے دو. تو مولا اگر آپ اجازت دیں تو 4 دن اچھے دن دیکھ لوں میں, یعنی مال و دولت کے ساتھ. امام نے متوسم ہو کے کہا تمہاری مرضی, جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. وہ خوشی خوشی اٹھا. تاریخ نے کہا کہ 1 یا 2 قدم جیسے بڑھا تھا. امام نے کہا تم جہاں جا رہے ہو جاؤ, اس میں تمہاری دنیا ہے, تمہارے حساب سے اچھے دن گزر جائیں گے, لیکن اگر میرے پاس رہو گے تو دنیا اور آخرت دونوں ہے. اس نے کہا مولا اب آپ سے 1 منٹ 1 لمحے کی اجازت چاہتا ہوں, دقیقے کی. واپس آئے. اس نے کہا بھیا یہ آپ گٹھری لیجیے جائیے, اور یہ مجھے میرا لگام ہی میرے پاس رہنے دیجیے. بہت رنگ روپ دھار کے دنیا آئے گی. ابھی تو آپ طلبگی کی زندگی میں قبلہ ہیں. یہ ہے امام جمعہ اتنی بڑی بستی کے اتنے بڑے حوضے کے مدیر. میں ہم تینوں اپنے لیے کہتا, میں خود ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوں, ممبر پہ آ رہا ہوں, باہر ممالک کے سفر بھی کرتا ہوں. دنیا جانتی, لوگ سیلفی لیتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. بس اوقات شرمندگی ہوتی. کنبھ میں جب آتے ہیں وہ سڑک پر روڈ جان کے لیے سیلفی لینے لگتے, تو ایک امامے میں آدمی عجیب لگتا ہے. اچھا آپ کو ٹی وی پہ دیکھا, اچھا آپ کو قرآن میں دیکھا, اور یہاں اور وہاں. دنیا آپ کو روپ دھار کے آئے گی. ہو سکتا ہے کسی بہت بڑی کمپنی اور فیکٹری کا مینیجر بنانے کا آفر کرے. ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ چلیے آپ کو وہاں کے جی ایم اور ڈی ایم آپ کو بنائے دیتے ہیں, مگر وہ حوضے سے دور اور دریال محمد سے دور ہوگا. اس وقت فیصلہ کرنا ہوگا کہ چھٹے امام کے گھوڑے کی لگام پکڑنا ہے یا سونے کی گٹھری کو اٹھنا ہے. میری التجا یہ ہے کہ نہ دل چھوٹا کریں, نہ مایوس ہوں, اس لیے کہ آپ کا مالک, آپ کا وارث زندہ ہے. ہم کچھ ایسا کریں کہ اپنی نماز شب میں ہم سب کا وہ نام لیں. وہ تنہا ہے, وہ زہر کی آس ہے, وہ اسمتوں کا نچوڑ کسی کا منتظر ہے. جتنا ہم انتظار کریں ہم سے زیادہ وہ ہمارا منتظر ہے. کچھ نہیں کر سکتے, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کی سلامتی کی اسے ہدیہ کر دیں. کچھ نہیں کر سکتے, ایک تسبیح 100 صلوات تو پڑھ کر کے سلامتی کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں. کتنا اچھا لگے گا ہمارے سردار کو, ہمارے آقا کو, کہ ہم غلامان امام صلوات کے ذریعے اپنے آقا کی سلامتی. اگر سورج سلامت ہے تو یہ ذرات, یہ چاند ستارے خود بخود سب سلامت ہو جائیں گے. ہم نمک خوار ہیں یوسف زہرا کے. ہمارے کاندھوں پر وہ ذمہ داری ہے جو زینب کبریٰ جلتے خیموں سے اٹھا لائی ہے. ہم سفیر امام زمان ہیں, نہ دل چھوٹا کریں, نہ گھبرائے, نہ پریشان. چٹائی پہ انسان جب بیٹھتا ہے تب سلمان بنتا ہے اور ابو سر بنتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ جیسے ہم پہنچیں گے آپ سب کی طرف سے محبوب زیارہ رہیں گے علماء اور آپ سب کی جانب سے. اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہے تو سوال ہو تو بولیں کسی کو. آپ لوگوں کو اگر کوئی سوال ہے تو کسی کو کوئی سوال ہو تو بتائیں. اپنا بہت خیال نہیں. ابھی یہ لیکچر کے حوالے سے آغا سوال بتائیں. کس کے حوالے سے؟ لیکچر کے حوالے سے تو لیکچر کے حوالے سے تو سارا ہم نے لیکچر سنا, اس لیے نہیں, نیٹ کا ایشو ہوتا ہے. تو جزاک اللہ, آپ آئے, تشریف لے آئے, اور آپ نے اچھے الفاظ اور ہمیں نئی چیزیں سیکھنے کو, جو جتنا بھی سنا تو ہمیں سننے کو ملی. اپنے علم سے, اس علم سے ہمیں استفادہ کرنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. سلامت رہیں, ممنون کرم, شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. ہم سب آپ کا شکر گزار ہیں, الفاظ نہیں ہیں, شکر گزار ہیں آپ کا. سلامت آپ تشریف لائے, آپ نے ٹائم نکال دیا. سلامت رہیں, ممنون کرم, شکر گزار ہیں.
باقی سوال یہ پراپر میں نے سنا نہیں، اس لیے کہ میں سوالات نہیں پوچھ سکتی، ورنہ میں ضرور، کیونکہ سوالات نیٹ آپ کا مجھے ایشو چل بھیج رہا ہے میرے دیجیے گا ساتھ۔ مولانا یاسین صاحب کے پاس یا سسٹم میں، وہ ہم کو فارورڈ کر دیں گے، واٹس ایپ کر سوالات دیں گے. ضروری نہیں ہے کہ جو قبلہ نے اسپیچ دی ہے، جو تذکرات دیے ہیں، جو باتیں رکھی ہیں اسی کے متعلق ہو کچھ بھی، مثلا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بہترین مثلا کہ خطیب کیسے بننا ہے، درسیات میں کیا کریں ہم کہ ہمارے درسیات بہتر ہوں، اچھے ہوں، یادگیری کے شرائط کیا ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے درسیات کو بہتر طریقے سے، آسان طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. آغا یہ تو آپ لوگوں کے درسیات کے حوالے سے جو سوال ہے، وہ تو درس تو آپ لوگ زبردست آپ نے رکھا ہوا ہے، اور بڑی محنت اور لگن سے آپ چیزوں کو کروا رہے ہیں. تو جس طرح یہ ہے، بس یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی چیزیں ہوں گے اے ٹو زی آپ وہ بھی لوڈ کرتے رہیں، تاکہ جو چیزیں مس ہو جاتی ہیں ہم ان سے استفادہ کریں، وہاں سے جا کے استفادہ کریں. اور بہت زبردست آدھا ہے آپ قبلہ ہمارے بھی استاد ہے، ارے نہیں تو اب نہیں، ان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے بہتر رہنمائی کریں. یہ ہمارا بھائی ہے. جزاک اللہ. آپ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ خود بہترین طریقے سے چیزوں کو کر سکتے ہیں. السلام ہلو. علیکم. وعلیکم السلام. اگر مجھے یہ سوال تھا کہ یہ بتا دیجیے کہ خواتین کو زمانہ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، مطلب یہ انصار عوام شمار ہونے کے لیے کیا ذمہ داری دور حاضر میں. کیا ہے؟ خواتین کی ذمہ داریوں میں خار یہ ہے کہ ایک آغوش ہی امام کا ناصر و مددگار پیدا کر سکتی ہے، اور جہاں مسائل شرعیہ کے تحت یہ ہے کہ عورت پر جہاد ساقط ہے، وہ جو حملے ہوتے ہیں ان کے دفاع کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر ایسے کبھی ویسا وقت آ جائے کہ اٹیک کیا جائے اور حملہ تحمیلی ہو، تھوپا ہوا حملہ ہو، تو اس وقت ہر فرد پر اس کا دفاع اور اپنا ڈیفینس اس پر واجب ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ جو 313 وہ امام کے جو خاص ہوں گے، جو حکومت کی باب و ڈور سنبھالیں گے امام کی جانب سے، ایک طرح کے امام کے نمائندے ہوں گے دنیا کے گوشہ و کنار، اس میں خواتین بھی ہیں. خوش شہزادی کونین کا جنگ احد میں جہاں، اور جب کہ پیغمبر عربی کے جسم پاک سے خون رس نہیں رہا تھا، بہہ رہا تھا، جس میں فارغ خیبر امیر کائنات بھی موجود ہیں، اتنا بڑا شجاع اور صاحب عصمت موجود ہے، لیکن پریزنٹ آف مائنڈ، حضور ذہن شہزادی کا یہ تھا کہ بیوی نے اس وقت ایک بوسیدہ چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو پیغمبر عربی کے زخم پاک پر رکھا تھا، جس سے خون بند ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ پھر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی پوری حیات طیبہ آپ دیکھیں، کربلا کے بعد سے کربلا کو زندہ رکھنے والی ذات کا نام زینب کبریٰ ہے. معصوم خم سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ولایت کے پرچم کو مدینے سے لے کے خراسان پہ یہاں تک ساوا اور قم تک پہنچایا، ایران تک پہنچایا، اور پرچم ولایت لہرا رہا ہے آپ کی گنبد پر. تو آپ اگر چاہیں، ایک خاتون اگر چاہتی تو اس کی آغوش میں مجتہد، دانش، مفکر، دانشمند، ایک مفکر اور ایک عالم دین اور کائنات کی نبض کو سنبھالنے والا پیدا ہو سکتا ہے. بچوں کی ایسی تربیت کریں تو امام کے ناصر و مددگار پیدا ہو سکیں. آخر ہماری تاریخ میں ایسی بھی تو مائیں ہیں جنہوں نے بغیر وضو کے اپنے بچے کو خون جگر نہیں دیا، رزق حیات نہیں دیا، اور وہ بچہ جا کے شیخ انصاری بنا اور اتنے بڑے مجتہد بنے. تو اس طرح بھی تربیت ہو سکتی ہے، اور اسی وجود سے لے کر کے ان ذروں کو آفتاب بنانا ایک ماں کا کام ہوتا ہے، اور ایک بہن سہارا دینا بھائی کو ایک بہن کا کام ہوتا ہے. اپنے ہم سفر اور شریک حیات کو سہارا دینا، شانہ بشانہ رہنا ایک زوجہ کا کام ہوتا ہے. تو عورت ہی تو اصل کردار ہے، وہ چاہے تو ایک بھائی کو بھائی بنا دے، چاہے تو شوہر کو ایک ذمہ دار بنا دے، اپنے آغوش کے پالوں کو ایک دنیا کے ذمہ دار بنا دے. بہت زبردست. آج کل بھائی اتنے زیادہ اوبیڈینٹ نہیں ہیں آغا کہ ہماری باتیں سنیں گے. بچپن سے اگر عادت ہم ان دلائی کو جائے ذمہ گی، دار اگر آپ ان کے کرچیف اور رومال کو دھوئیں گی تو بھائی ہم لوگ بھی، بہنوں کے بھائی ہم لوگ بھی بہت رحم دل ہوتے ہیں، لیکن لڑیے نہیں، مانگیے تو اپنا گلا کاٹ کے رکھ دیں گے. لڑائی تو حصہ ہوتا ہے، تھوڑی بہت لڑائی بھی چلتی ہے، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر تو کام بھی نہیں بہن چلتا. بھائی کا پیار. ہاں، دنیا میں ماں کی ممتا کے بعد جس محبت کو پاکیزہ ترین لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ماں کا دوسرا روپ
اور دوسرا رخ جو وہ ایک بہن کا ہوتا ہے، جس کے لفظ نہیں ہے کہ کوئی یہ ثابت کر سکے کہ ہاں محبت کا یہ بھی کوئی ایک لفظ ہے. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے بھائیوں کو جتنے بھی ہیں، بہنوں کے بھائیوں کو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور معصومین کے قول و فعل کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت آباد رکھے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں. اور ہم تو دعا کر سکتے ہیں اپنے بھائیوں کے، لیکن ہم ان کو آج کل دور میں نہیں بنا سکتے. آگا وہ جو ہے نا بہنیں جو چاہتی ہیں، مجھے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن بھائی اتنے مانتے نہیں ہیں بھائی بہن. ارے ہوں گے آپ کے زیادہ چہیتے ہوں گے، کچھ رکھتے نہیں ہیں بات. انشاءاللہ ہم خود پہنچیں گے. ہمارا سیر ٹی وی کا جو لائیو رہے گا پاکستانی ٹائم کے حساب سے 11:30 بجے سیٹرڈے سنڈے رہے گا، تو اس کو ضرور دیکھیں گے اور مولانا کو بھی لنک بھیج دیں گے، اس پہ بھی فیڈ بیک، اور وہاں پہ وہ انشاءاللہ سلسلہ وہاں بھی کلاس جاری رہے گا ہمارا. جی آگا آپ آتے رہا کریں اور کچھ نہ کچھ ہمیں ہم استفادہ کریں آپ سے. چند دن کے لیے، پھر ہمیں کسی 7-8 دن کے اندر ہمیں قم واپس ہونا ہے. قم ہم پہنچ جائیں گے. قم سحر ٹی وی سے ہمارا لائیو پروگرام رہے گا سیٹرڈے سنڈے کو. جناب کوئی نصیحت ہمیں کریں جس سے ہمیں فائدہ ہو. لیکن کوشش کریں گے کہ اس طرح سے مختلف شخصیات کو جو ہے دعوت دیتے ہیں، اور اگر کبھی وقت رہا تو ہم جوائن کر لیں گے. وہاں سے بھی نہیں، وہاں سے بھی مولانا آپ کوشش کیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. دیگر افراد کو بھی ہم جوائن کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ. بہترین بات اور نصیحت انشاءاللہ. وقت میرے پاس تو کم ہوگا، قدر صاحب، قبلہ حسین صاحب اور سلم صاحب، لیکن جیسے بھی وقت ہوگا ہفتے میں کوئی ایک آدھ دن 10-20 منٹ کے لیے ہم نکال کے ضرور حاضر ہوا کر کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. ممنون کرم، بے پناہ شکر گزار ہیں. اچھا لگا آغا. ممنون کرم، شکر گزار ہیں. التماس سے دعا، التماس سے دعا. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فاسٹ فوڈ پر فوراً بنا کسی انتظار کے کرسی جانے دو، شام میں پھر آئے گی. تو قبلہ ابھی کیا پروگرام؟ یہ بھیا بہت ایک ضروری کام ہے ان سے. اچھا مجھے اجازت ہے نماز میں پہنچنا